من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات دینی اسلامی ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان، اس کی رحمت ہے کہ ہم صرف اس کی محبت کی وجہ سے آج اس اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور دین کی، قرآن کی، سنت کی کوئی بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پہ سب کا مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ملاقات ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں جو بیٹھک ہوتی ہے اور اس کی بات سننے یا کرنے کے لیے جو اجتماع ہوتا ہے، جو مل بیٹھا جاتا ہے، یہ بڑی بابرکت مجلس ہوتی ہے اور اس کا اللہ کے ہاں بہت مقام ہے اور اس کا بڑا مول ہے۔ اور جو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے، یعنی جس مجلس میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا اور رسول اللہ علیہ السلام پہ درود نہیں ہوتا، دو چیزیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہیں اس بارے میں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ مرے ہوئے مردار گدھے کی لاش پہ بیٹھے اور پھر اٹھ گئے۔ یعنی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھا جاتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، معاشرتی باتیں ہوتی ہیں، اپنے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، حال احوال دریافت کیا جاتا ہے، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، کنورسیشن ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن نہ تذکرہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش پہ بیٹھے ہیں اور پھر اٹھ کے چلے گئے۔ روز قیامت ایسی محفل اور ایسی مجلس، ایسی میٹنگ اور ایسی بیٹھک لوگوں کے لیے حسرت، شرمندگی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ پچھتائیں گے لوگ، جس محفل اور مجلس میں وہ اکٹھے تو ہوئے، بیٹھے تو تھے، لیکن نہ اللہ کی بات کی، نہ رسول اللہ کی بات کی۔ تو حسرت کریں گے روز قیامت، پچھتائیں گے، کاش ہم نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو جس محفل اور مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہی نہیں، وہ انتہائی نحوست والی بدبودار مجلس اور بیٹھک ہے، قیامت کے دن پچھتاوے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اور جو مجلس اور محفل صرف اس لیے منعقد کی جائے کہ اس میں اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کی بات ہوگی، نصیحت ہوگی، آیات پڑھی جائیں گی، حدیث کو سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، اس کو فرشتے رحمت کے پروں سے ڈانٹتے ہیں، اللہ تک پیغام لے کے جاتے ہیں، ساری رپورٹ اللہ کو دیتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی ہوتی ہے ان کو بخشش ملتی ہے، جنہوں نے جنت مانگی ہوتی ہے ان کو جنت ملتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محفل اور مجلس جس میں آپ بیٹھے ہیں، اس احساس کے ساتھ بیٹھیں، اس خوشی کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ جو آپ کا وقت ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ وقت کا ضیاع ہے کہ ہم بیٹھے رہیں، تو حقیقی معنوں میں یہی اصل وقت ہے جو ہمارے اصل میں کام آنے والا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس میں سے اکثر ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو آج یہ ہماری جو محفل اور مجلس ہے، اس میں ہم نے ایک اہم نقطے کو سمجھنا ہے۔ اس وقت ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہمارے لیے یہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک ناجائز ریاست جس کا آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے بالکل وجود بھی نہیں تھا، ایک انتہائی ناجائز طریقے کے ساتھ جو پیدا ہوتی ہے اور پھر
اپنے آس پاس کے لوگ جنہوں نے احسان کیا تھا کسی دور میں، جن سے بھیک مانگ کے آباد ہوئے تھے اور ترلے منتیں کر کے جن کے علاقے میں ٹھہرے تھے، ان کو یہ بدلہ دیا کہ ان کا احسان بھلا دیا، اور آج انہی کے اوپر بم گر رہے ہیں، صبح شام دوپہر ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور مسجد اقصی اس پہ ناجائز قبضہ ہے، اور اگر مزاحمت کی جاتی ہے، آگے سے ظلم و ستم کا جواب دیا جاتا ہے، تو بجائے عالمی قوانین کے موافق اور مطابق اور اقوام متحدہ میں جو قرارداد آج سے پہلے پاس کی گئی یا آج پاس کی گئی ہے، اس کا خیال رکھنے کی بجائے انسانی، شرعی، سماجی اور معاشرتی سب اصولوں کو روکتے ہوئے بچوں پہ، بوڑھوں پہ، عورتوں پہ، ان کے گھروں پہ، ان کی فصلوں پہ، ان کی مسجدوں پہ، ان کے بازاروں میں، ہر جگہ پہ حملے ہیں، بم گر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور آج کی محفل اور مجلس میں میں آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے دور سے اور اس سے پہلے سے کچھ مثالیں پیش کر کے ہم کچھ تاریخی طور پہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ جو یہود اور ان کی آل اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور اللہ کے رسول، یہ کوئی نیا کام نہیں انہوں نے کیا۔ آج رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کو ان کی طرف سے مسائل درپیش تھے، تو سیرت رسول اللہ علیہ السلام کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں آج کی اس محفل میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کیا مسائل درپیش تھے ان کی طرف سے، اور آپ نے ان کا کیا علاج کیا، ان مسائل کا کیا حل نکالا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس حل کی بدولت مسلمانوں کو کس طرح دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ان کچھ باتوں کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کری۔ نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں آغاز میں نبی کائنات علیہ السلام کا وہ ایک خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں دیا تھا۔ اور وہ خطبہ کیا تھا؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھائی ہے، اور آج نماز فجر کے بعد آپ کے اس خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں آج نبی کائنات علیہ السلام کے پاس بیان کرنے کے لیے جو موضوع ہے وہ فتنے ہیں، اور قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات پہ اس دن آپ نے نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ کرام سے بات شروع کی ہے۔ آپ ذکر کرتے گئے، باتیں پیش کرتے گئے، اور وہ خطبہ آپ کا اس قدر لمبا تھا کہ جاری ہے خطبہ اور ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ یہی تھا۔ ظہر کی نماز کا وقفہ ہوا، نماز پڑھی گئی، اس کے بعد آپ نے اپنی بات کا وہیں سے دوبارہ آغاز کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں بات چلتی رہی حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، اور ابھی بھی آپ کے خطبے کا کچھ حصہ باقی تھا۔ نماز عصر پڑھائی آپ نے، اور آپ کی نماز کے بعد گفتگو کا آغاز پھر ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کی گفتگو نماز مغرب سے پہلے تک اپنے اختتام کو اور تکمیل کو پہنچتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس دن آپ نے اس قدر لمبی اور طویل باتیں ارشاد فرمائی، علامات اور فتن کا ذکر کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں تھا جس کو کسی ایک کو رسول اللہ علیہ السلام کی اس دن بیان کردہ ساری باتیں یاد ہو گئی ہوں۔ کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد رہا، کوئی بات بھول گیا، کوئی بات بھول گیا۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ جب کوئی چیز ہم دیکھتے تو ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے اس دن خطبے میں کی جانے والی کوئی بات یاد آ جاتی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کا ذکر کیا ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ سن کے سمجھ کے آپ کے سامنے
آج کے حالات کی روشنی میں جو آل یہود اور یہود نے مسلمانوں پہ گھیرا تنگ کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے ان جرائم کی وجہ سے اور ان کے ان گناہوں کی وجہ سے ان پہ کس طرح گھیرا تنگ کیا اور ان کو کیا سزا اور عذاب دیا، وہ ایک جھلک آپ کے سامنے آئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ہونے والی باتیں تو بہت تھیں، لیکن ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ لوگوں، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تخرج نار من ارض الحجاز، حتیٰ کہ حجاز عرب کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ اس قدر زیادہ، اس قدر بڑی ہوگی کہ تضیء اعناق الابل ببصرہ، آپ نے فرمایا آگ نکلے گی اور اس آگ کی روشنی اور بلندی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کی روشنی میں شام کا ایک علاقہ بصرہ جو مدینے سے کئی 100 میل دور ہے، وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، حجاز میں، عرب میں نکلنے والی ایک آگ، اس آگ کی روشنی اس قدر زیادہ کہ شام کے ہی ایک علاقے بصرہ کے لوگ، رسول اللہ فرماتے ہیں رات کا اندھیرا ہوگا اور رات کے اندھیروں میں اس آگ کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اتنا لمبا اور طویل فاصلہ ہونے کے باوجود لوگ رات کے اندھیروں میں اپنے گمشدہ جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو تلاش کریں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں آپ کی بیان کردہ اس پیشگوئی کو بیان فرمایا ہے، امام مسلم نے اس پیشگوئی کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ آگ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نکل چکی ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ مدینے سے دور 20 کلومیٹر تقریباً دور ایک علاقہ ہے جو آج بھی موجود ہے، اس کو بستی قریظہ، اس وقت بنو قریظہ قبیلہ تھا ایک یہود کا، وہاں پہ آباد تھا، اس علاقے کو بنو قریظہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کعب بن اشرف، وہ یہودیوں کا سردار جو رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی میں کلمات کہتا تھا، اس کا قلعہ بھی یہیں پہ موجود تھا۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسی علاقے میں ایک پہاڑ تھا اور آج بھی وہ موجود ہے، اور یہودیوں کو اس پہاڑ کے ساتھ بڑی محبت تھی، جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، نحبہ و یحبنا، یہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح بنو قریظہ کا ان کے علاقے میں موجود یہ بلند و بالا پہاڑ، اس پہاڑ کے ساتھ یہود کو بہت زیادہ محبت تھی، ان کا بڑا لگاؤ تھا، اسی بنیاد پہ اس کو جبل بنی قریظہ، بنو قریظہ کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 654 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پہلے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے جب یہ پیشگوئی فرمائی ہے اس کے تقریباً 650 سال کے بعد، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 654 ہجری میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ السلام کی اس پیشگوئی کو پورا فرمایا، اور اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جس پہاڑ کا انتخاب کیا، پہاڑ تو بہت تھے، ارض حجاز پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی، مکے میں پہاڑ، مدینے میں پہاڑ، پورا عرب پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن غور کیجئے اللہ نے نبی کائنات علیہ السلام کی بیان کردہ اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے جس پہاڑ کا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب بھی کیسا کیا کہ اس پہاڑ کی جڑوں سے لے کے، بنیادوں سے لے کے اس کی چوٹی تک اس کو آگ میں جھلسا کے رکھ دیا، آگ کو اس قدر جلایا اور بھڑکایا کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے بتایا
کہ پیغمبر کائنات نے جو پیشگوئی فرمائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. اس پہاڑ پہ لگنے والی آگ کے شعلے اس قدر بلند بالا تھے کہ بصرہ کے لوگوں نے اور مکے کے لوگوں نے رات کی تاریکیوں میں اپنے گمشدہ اونٹوں کو بھی تلاش کیا، اور رات کی تاریکی میں اس آگ کی روشنی میں لوگوں نے اپنے جانوروں کو باندھا بھی ہے، کھولا بھی ہے. اللہ رب العزت کی مشیت، مرضی اور اس کی رضا دیکھیے. حجاز کی سرزمین میں پہاڑ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے رب نے جس پہاڑ کو آگ میں جھلسانے کا ارادہ کیا اور جھلسا کے راکھ بنایا، اس کو سیاہ کیا، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل بنو قریظہ کہتے ہیں. یہودی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جس پہاڑ سے یہودیوں کی محبت ہے، اللہ نے اسی کو جلا کے راکھ بنایا ہے، کوئلے میں تبدیل کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے برسنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیظ و غضب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن مجید نے صاف بتائی ہے. یہ اللہ کا غیظ و غضب کیوں اترا؟ اس کی وجہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، اور وجہ قرآن نے اس قدر زیادہ بیان کی ہے کہ ہر نماز میں آپ اس وجہ کا ذکر کرتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں آپ اس وجہ کو بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس وجہ کا ذکر نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ سورہ فاتحہ جس کی 7 آیتیں قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. وہ سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں جس کو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. آپ کی نماز فرض ہے، آپ کی نماز نفل ہے، آپ کی نماز جنازے کی ہے، آپ کی نماز عیدین کی ہے، آپ کی نماز استسقاء کی ہے، آپ کی نماز کسوف کی ہے، آپ کی نماز خسوف کی ہے. ہر نماز میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا رستہ چاہیے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، مجھے ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب اترا. یہ غضب جن پہ اترا یہ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو اللہ سے. جن پہ اللہ کا غضب اترا ہے ان کے رستے پہ تم نے نہیں چلنا. اللہ سے دعا مانگو کہ ان کے رستے سے بھی وہ تم کو بچا دے. یہ اللہ کے غیظ و غضب کی ایک مثال ہے اس قوم کے لیے. اور ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ غیظ و غضب تو اترا وہ پہلے لوگوں پہ، وہ جس ایک قبیلے کو، ایک علاقے کے لوگوں کو وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ غضب تو ان پہ اترا جن کو اللہ نے بندر بنایا. یہ بات والی اولادوں کا قصور کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اولاد اگر والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے تو ان کا شمار والدین کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اللہ ان کو ان میں شامل کرتا ہے. نیک راستے پہ چلے گی تو شمار نیک لوگوں میں ہوگا. برے راستے پہ، برے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی تو شمار انہی کے اندر ہوگا. تو اللہ رب العزت نے تو وجہ صاف بتائی ہے جن پہ اللہ کا غضب اترا ہے ان کے راستے پہ تم نے نہیں چلنا. اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے ہمیں سورہ المائدہ میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی یہودیوں کے ساتھ ہمارا، ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہمارے سارے مسئلے ختم ہوتے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں، ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ ترکی نے بھی تو تسلیم کیا ہے نا، دنیا کے اور بڑے مسلمان ملکوں نے مانا ہے، اس کو ریاست مانا ہے. ہم نے ان کا وجود تسلیم کیا ہی نہیں کیونکہ وہ ایک ناجائز طریقے سے آئے. اور لوگ بڑے بولے وہ کہہ دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے یہ سوال وہی کرے گا جس نے قرآن میں اس قوم کی تاریخ نہیں پڑھی. ان پہ اللہ کی طرف سے اترنے والا غضب نہیں پڑا.
اور پھر اس غضب کی وجوہات نہیں پڑی، وہ سوال کرے گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے کلیئرلی بتا دیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے بتایا کہ لوگوں یاد رکھو، اور جو فیصلہ اور جو بات اور جو حقیقت اللہ نے بتائی ہے، کوئی انسان اس کو پا ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے بتائے بغیر اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، مسلمانوں کو خطاب ہے، رسول اللہ علیہ السلام کو بھی خطاب ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے آنے والے سب مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً ضرور پوری دنیا میں، پوری دنیا کے انسانوں میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ تمہارے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں، تو اللہ کہتے ہیں دو قومیں جو تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے، ایک قوم کا نام یہود ہے اور دوسری قوم کا نام نہیں، والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ کہتا ہے ایک کا نام یہود، دوسرے کا نام جنہوں نے شرک کیا، اور پوری دنیا کی اقوام کو اٹھا لیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ لیں، ان کے مذاہب کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ ساری دنیا کی اقوام اور مذاہب پہ چلنے والے لوگ سب سے زیادہ شرک جس قوم میں پایا جاتا ہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں، جن کے نزدیک جس چیز سے آپ کو فیض پہنچتا ہے وہ آپ کا خدا ہے، آپ کا بھگوان ہے۔ اگر پنکھا آپ کو ہوا دیتا ہے تو کہتے ہیں اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، یہی آپ کا بھگوان ہے۔ گائے آپ کو دودھ دیتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو گوشت ملتا ہے، آپ کے لیے اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ کو، اسی کو گاؤں ماتا، اسی کو خدا مان لو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہمارے بھگوانوں کی تعداد ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ جتنے کنکر اتنے شنکر۔ ہمارے خداؤں کی تعداد ہندوؤں کے مطابق وہ بتاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کم و بیش 33 کروڑ ہیں ہمارے خدا جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، سب سے بڑے مشرک یہی۔ اس کے علاوہ کیمونسٹ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی خدا کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک سب کچھ خود بنا ہے، تو اگر سب کچھ خود بنا ہے تو ان کے نزدیک سب کچھ خدا ہے جو خود بننے کا اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑے دشمن تمہارے یہ دو ہیں، ایک کا نام یہود ہے اور آج کی زبان میں دوسرے کا نام ہنود ہے۔ اور اللہ کے رسول الاسلام کی حدیث سورہ نبی داؤد کی انہی دو قوموں کا آپ نے ذکر کیا تھا، اصابتان من امتی، فرمایا تھا دو جماعتیں ایسی ہیں میری امت میں سے، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، جو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون سی دو جماعتیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ آپ نے فرمایا ایک جماعت وہ ہے جو ہند کے خلاف لڑے گی، دوسری جماعت وہ ہے جو جناب عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جب دجال اس روئے زمین پہ آئے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کا فتنہ دبانے کے لیے، اسے اس دنیا سے مٹانے کے لیے اللہ جناب عیسیٰ بن مریم کو نازل کرے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے دجال کے مقابلے میں آئیں گے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے جہاد قتال کرنا ہے دجال کے خلاف، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے دجال کے سب سے پہلے ساتھی کون ہوں گے؟ یہودی، اور ان کو انتظار ہے آج بھی، انتظار ہے آج بھی کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، نجات دہندہ آنے والا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے، اور قیامت کے قریب بھی وہ دجال کے ساتھی بنیں گے اور ان کی ٹکر اور ان کا مقابلہ جناب عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دو جماعتوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، ایک ہند سے لڑنے والی، دوسری عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے دجال اور اس کے ساتھی یہودیوں سے لڑنے والی۔ اس کی وجہ قرآن بتا رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے پوری روئے زمین پہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو یا یہودی ہیں یا مشرک ہیں، اور آج کا مشرک ہندو ہے۔ اور شاید قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے کسی کو تردد رہ جاتا
کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش رہ جاتی. لیکن آج جو ہندوستان نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے اور جو ناجائز ریاست موجودہ ملک اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے، اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دو قومیں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہیں. یہ تو موجودہ حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. قرآن نے جو بتایا تھا من وعن اس وقت بھی ایسا ہو رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، آپ جب مدینے میں آئے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہود انتظار کر رہے تھے ایک رسول کے آنے کا. اور وہ رسول جس کی پیش گوئیاں، جس کے بارے میں خبر اللہ نے ان کی کتاب میں اتاری تھی، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ نے بتایا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے اور وہ کھجوروں والی سرزمین پہ آئے گا. اور کھجوروں والی سرزمین اس وقت یثرب، پرانا نام یثرب، آج کا مدینہ. اور یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھا کہ کھجوروں والی سرزمین پہ ایک رسول نے آنا ہے اور وہ رسول آنے والا ہے. تو کیا ہوا؟ یہودی مختلف علاقوں سے نکل کے کھجوروں والی سرزمین پہ آ کے یا اس کے قریب قرب و جوار میں آباد ہو رہے تھے. ان کا قبیلہ بنو نذیر مدینہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے میں، جہاں آج مسجد قباء ہے اس کے قرب و جوار میں یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو نذیر آ کے آباد ہے. مدینے سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ یہاں پہ آباد ہے. مدینے کے قرب و جوار میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع آباد ہے. مدینے سے تھوڑا دور جائیں گے یہودیوں کا قبیلہ خیبر آباد ہے. ان کو علم تھا کہ ہماری کتابوں میں جس رسول کے آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ رسول یہیں پہ آئے گا. اور پھر جب رسول آ گیا، اللہ نے بھیج دیا پیغمبر علیہ السلام کو مدینے میں، تو کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہمیں تو یہ تھا کہ یہ رسول اور نبی ہمارے خاندان میں آئے گا، لیکن یہ تو دوسرے خاندان، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے کا نام اسحاق تھا. یہ یہود یہ خاندان جو چل رہا تھا یہ جناب اسحاق کی اولاد سے چل رہا تھا، اور یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام جو آئے ہیں جناب اسماعیل کی اولاد میں سے آئے ہیں. یہود نے کہا چونکہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں آئے، ان کا خاندان دوسرا ہے، لہٰذا ہم ان کو مانتے نہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں رکھتے. قرآن نے بتایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے کہا ان کو رسول اللہ علیہ السلام کی پہچان اس طرح ہے جیسے پہچان ان کو اپنے بیٹوں کی ہو. ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ رسول وہی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. لیکن کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں یہ ان میں سے ایک بڑا گروہ باوجود اس کے کہ وہ حق کو جانتا ہے لیکن حق کو چھپائے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اس پہ ایمان لے کے آؤ. یہ نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے. اور پیچھے وجہ صرف ایک ہے، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، ان کو ضد ہے، ان کو حسد ہے کہ آنا تو ہماری فیملی ہمارے خاندان میں سے تھا، خاندان تبدیل ہو گیا لہذا ہم نہیں مانتے. اور ایسا ہی ہوا، سوائے چند لوگوں کے، عبداللہ ابن سلام ہیں، کعب الاحبار ہیں، اس کے علاوہ یہود کے اور کوئی بڑے کوئی چھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، یہود کی دعوت کو ٹھکرایا اور وہ پہچان گئے، سمجھ گئے کہ یہ رسول وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں، پیغمبر پہ ایمان لے آئے. اور زیادہ تر لوگ رسول اللہ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور انہوں نے پھر دشمن بن کے دکھایا. مسئلے تو بہت زیادہ تھے ان کے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے دشمن بن کے دکھایا. صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں، سب سے پہلے انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے ساتھ جرأت کی.
اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو دشمنی کا اظہار کیا ہے وہ کیا ہے؟ نبیوں کی اولادوں میں سے چلتے آ رہے ہیں، نبیوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دشمنی اللہ کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے 2 مثالیں اس کی پیش کی ہیں۔ ایک مثال اللہ نے فرمایا، اور یہ دونوں مثالیں اس کا کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حکم دیا اللہ نے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے کو اللہ نے قرضے کا نام دیا۔ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اور اللہ نے یہاں پہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کا نام دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، ہونا چاہیے کہ قرض حسنہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کو ہم نے قرض دیا ہے، صدقہ دیتے ہیں، ہم نے اللہ کو قرض دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قرض کیوں کہا؟ یہود نے یہ بات سنی، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود، یہودیوں نے یہ بات سننے کے بعد کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ دیکھو اللہ قرآن میں قرضے مانگتا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت قرضے کا سوال کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ کھلے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، سب سے پہلے حکمت سمجھائی کہ جو اللہ نے کہا نا قرضہ دو، قرضہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ جو اللہ کو دیا ہے یہ واپس ملے گا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میرے راستے میں دو، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ جس طرح دنیا والے حکمران مجھ سے ٹیکس لے لیتے ہیں زبردستی، اور میرے سے لے کے خود کھا جاتے ہیں، تھوڑا بہت مجھے کھلا دیتے ہیں، یا کوئی آدمی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے مجھ سے لے جاتا ہے، میں اس سے لینے اور واپس حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہوتا، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا تم نے اللہ کو جو دینا ہے وہ قرضہ ہے۔ قرضے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ واپس کرے گا۔ اللہ نے تو اس لیے قرضے کا لفظ بولا تھا، لیکن یہودیوں نے اس کو اللہ پہ الزام اور اللہ رب العزت کی گستاخی کے کلمات کے طور پہ لیا، اور دونوں باتیں قرآن نے بیان کی۔ جو قوم اللہ رب العزت کے ساتھ اس انداز میں اپنے بغض کا اظہار کرتی ہے، وہ میری آپ کی مسلمانوں کی دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ اور صرف یہی بس نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیا۔ نبی کائنات علیہ السلام پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہودیوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ کا وعدہ تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا اور آپ کو اللہ نے بچا لیا، ورنہ اس قوم نے کمی نہیں چھوڑی۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ پہ حملے کیے، جس میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کی ایک بڑی مثال وہی قبیلہ جس کا میں نے ذکر کیا، بنو نذیر قبیلہ، جو مدینے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے تو آپ نے آ کے معاہدہ کر لیا، اس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، بنو قینقاع اس قبیلے کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، بنو قریظہ اس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ ان تینوں قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کے دفاع کریں گے۔ حملہ تم پہ ہوگا، ہم سمجھیں گے ہم پہ ہوا ہے، ہم پہ ہوا تم سمجھو گے تم پہ ہوا ہے، ہم مل کے دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ پریشر ڈالا، بنو نذیر کو خط لکھے، آواز جو پہلے تھی وہی کریں، بنو نذیر کو خط لکھے اور کہا کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے تم نے، اس معاہدے کو توڑ دو، اور اگر تم نے اس معاہدے کو نہ توڑا تو ہم فوجیں لے کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے، اور تمہارا نہ مال بچے گا، نہ تمہاری جانیں بچیں گی، نہ تمہاری اولادیں بچیں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام کو پتہ چلا اس بات کا، اور آپ نے یہود کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اب تم اس معاہدے کے حوالے سے کیا چاہتے ہو؟ ان کا آپس میں اتفاق ہو چکا تھا اس بات پہ کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے ہم نے اس کو باقی نہیں رکھنا، ہم نے اس کو توڑنا۔
اور اللہ کے رسول اسلام کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی. اور ایک اور معاملہ پیش آ گیا, اور وہ معاملہ کیا تھا؟ نبی کائنات علیہ السلام نے 70 قاری بھیجے تھے. 2 قبیلے جو مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے, مسلمان ہوئے, آپ نے 70 قاری بھیج دیے, ان کے ساتھ چلے گئے, رستے میں انہوں نے سب کو شہید کر دیا. رسول اللہ کا ایک صحابی عمر بن امیہ الحضرمی, وہ بچ کے نکل کے وہاں سے آ گئے, مدینے کے باہر موجود تھے, اور بنو عامر کے 2 بندوں کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی. اور عمر بن امیہ رسول اللہ کے صحابی, ان کو یہ لگا کہ یہ دونوں بندے وہ ہیں جن قبیلے والوں نے ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے, ریل اور زکوان نے, ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور مدینے میں آ گئے. رسول اللہ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ میں نے ان دونوں بندوں کو قتل کر دیا ہے جو بنو عامر کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول اسلام نے بتایا کہ آپ نے ان کو قتل کیوں کیا ہے؟ ہمارا تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور بنو عامر وہ ہیں جن کا بنو نذیر کے ساتھ اتحاد ہے. ہمارا بنو نذیر کے ساتھ اتحاد, بنو نذیر کا بنو عامر کے ساتھ اتحاد. جناب عمر بن امیہ نے ذکر کیا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے ان کو قتل کر دیا ہے, آپ کو علم نہیں تھا, اب ہم یہودیوں کے پاس جائیں گے اور ان کے ان 2 بندوں کی دیت کے بارے میں, دیت دینے کے بارے میں ہم ان سے بات چیت کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نکلے, اگلا دن ہوا, نکلے, صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر, وہاں پہ آپ پہنچ گئے اور ان کو بلایا کہ آؤ, ہماری طرف سے جو تمہارے ساتھ لا علمی میں نہ جانتے ہوئے زیادتی ہوئی ہے, ہم اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تمہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ سے جس طرح آپ کہیں گے بات کر لیتے ہیں. نبی کائنات اسلام کو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا گیا. آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, ادھر پیغمبر کو یہاں بٹھایا, اور دوسری جانب اپنا ایک بندہ اس کے ذمہ ایک کام لگا دیا. آپس میں بات چیت کی کہ دیکھو مسلمانوں کا نبی آج تمہارے قبیلے میں آیا ہے, تمہارے گھر میں آیا ہے, تمہارے علاقے میں آیا ہے, اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا. بات کرنے آئے ہیں دیت کی. یہودیوں کے علاقے بنو نذیر میں مہمان آئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع کوئی اور ہو نہیں سکتا. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آج ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے. عمر بن کعب بن جوحاش ذمہ داری لگائی, جاؤ. اس نے وہ چکی کا پارٹ, وہ جو چکی پتھر والی ہوتی ہے جس کے درمیان دانے غلے اناج کو پیسا جاتا ہے, اس نے کہا یہ اس کے جو پارٹ ہیں, اس کے جو بڑے پتھر ہیں, میں چھت کے اوپر سے پیغمبر کو یہاں پہ بٹھاؤ, میں چھت کے اوپر سے جا کے یہ آپ پہ گرا دوں گا اور آپ کو یہیں پہ شہید کر دیا جائے گا, آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا. یہ چکی کے پتھر لے کے چھت پہ چڑھنے کے لیے, اپنے قلعے کی دیوار پہ چڑھنے کے لیے چلا گیا. پیغمبر کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا, اور ابھی ارادہ ہے آپ کو شہید کرنے کا, کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے پیغمبر آپ کا کام ہے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں. رہا مسئلہ آپ کی حفاظت کرنا, تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا, کوئی آپ کا کچھ کر نہیں سکے گا. جبریل امین فوراً آپ کے پاس وحی لے کے آ گئے اور آپ کو آ کے حکم دیا کہ اللہ کے رسول یہاں سے اٹھیے, یہاں سے ابھی فوراً نکلیے, ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ پیغمبر ایک لمحے کا انتظار کرتے, ان سے بات چیت کرتے, کسی سے پوچھتے, کسی کو کچھ بتاتے, رسول اللہ وہاں سے فوراً اٹھے اور مدینے کی طرف چل دیے. آپ کے صحابہ بھی چل دیے. جب آپ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوئی؟ پھر آپ نے بتایا کہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے, مجھے تو اللہ نے بچایا ہے. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے معاہدہ توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے, اتفاق کر لیا ہے. اگلا دن ہوا, رسول اللہ علیہ السلام نے فوجوں کو اکٹھا کیا ہے, جمع کیا ہے, اور بنو نذیر کی طرف پیش قدمی کی ہے, ان پہ چڑھائی کا ارادہ کیا ہے, ان سے لڑائی کے لیے نکلے. معاہدہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ, لیکن جب دشمن باہر آ گئے انہوں نے اندر سے غداری کر دی. خندق کی جنگ ختم ہو گئی, لشکر واپس چلے گئے.
مسلمان اسلحہ اتار رہے ہیں گھروں میں جانے کے لیے، جبریل آ گئے، اے اللہ کے رسول اسلحہ آپ کیوں اتارتے ہیں؟ ابھی تو فرشتوں نے اسلحہ پہنا ہوا ہے، آپ کا کام پورا نہیں ہوا، جس دشمن کو آپ نے بھگایا ہے ابھی اندر کا دشمن باقی ہے، چلیے یہاں سے ابھی نکلیے اور بنو قریظہ میں جائیے، یہودیوں کا علاج کیجیے، انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی بدعہدی کی ان کو سزا دیجیے۔ مدینے سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا جس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے گا۔ کئی راتیں کئی دنوں کا خندق میں کھودنے اور وہاں پہ ہونے والا مسلمانوں کا گزرنے والے لمحات اور گزرنے والے دن رات اور ہونے والی محنت، اللہ کا حکم آیا ہے، سب چل پڑے ہیں بنو قریظہ کی طرف، جا کے ان کے کلوں کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ لڑنے کے لیے مقابلے میں نہیں آئے، اللہ کے رسول کہتے تھے آؤ لڑو میدان میں، بدعہدی ہمارے ساتھ کی ہے، اب تمہارے سے مقابلہ ہوگا، جہاد ہوگا، ٹکر سے ہم تم سے لڑیں گے، آؤ میدان میں۔ نہیں آئے میدان میں، اور کیا کہا؟ ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہمارا سابقہ امیر سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، اب جو یہ فیصلہ کر دے گا ہمیں قبول ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے بتایا ہے یہ قوم بزدل ہے، یہ تم سے کبھی بھی نہیں لڑے گی، جب ان کے سامنے ایمان آئے گا، مسلمان آئیں گے، مومن آئیں گے، یہ کبھی نہیں لڑ سکیں گے۔ سعد بن معاذ آئے، زخم لگا ہوا تھا بازو پہ، پتہ لگ گیا تھا کہ میرے قبیلے والوں نے سابقہ میرا قبیلہ میرے مذہب والے سابقہ مذہب والے غداری کی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے زندگی دینا، جب تک ان کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا، اللہ نے سیدھ دی ہوئی تھی۔ آئے اور فیصلہ سنایا، اور فیصلہ کیا سنایا؟ انہوں نے غداری کی ہے، ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم ان کے مردوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لقد حکمت بحکم اللہ تعالی، ایسا جو فیصلہ آپ نے زمین پہ ان کے بارے میں کیا ہے، 7 آسمانوں پہ عرش بری پہ اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا۔ اور آپ کو پتا ہے بنو قریظہ کے 700 مرد 700 لوگوں کو خندقوں میں ڈال کے قتل کیا گیا، ان کی بدعہدی کی سزا دی گئی، اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ ان کا علاج وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا ہے، ورنہ یہ دنیا کا امن برباد کریں گے۔ اور ان کی بزدلی کی سب سے بڑی دلیل جو اپنے دلوں میں بٹھاؤ وہ کیا ہے؟ جو بہادر ہوتا ہے وہ کبھی بچوں کو نہیں مارتا، وہ کبھی بچوں سے ٹکر نہیں دیتا، بہادر کبھی عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے، بہادر کبھی عام لوگوں پہ وار نہیں کرتے، بہادر کبھی بوڑھوں کو نہیں مارتے۔ بہادروں کی جنگ بہادروں سے ہوتی ہے، وہ لڑنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، ان کا مقابلہ صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے جو میدان میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائے۔ فرعون بزدل تھا، فرعون بزدل تھا، اس کو ڈر تھا کہ ایک بندہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو پلٹ دے گا۔ ایک موسیٰ کے ڈر نے اس کو اس قدر بزدل بنایا، بنی اسرائیل کے 80,000 بچے اس نے قتل کروائے۔ وہ بزدل تھا، بہادر ہوتا، انتظار کرتا موسیٰ کے آنے کا، لڑنے کے لیے ان کے ساتھ میدان میں اترتا۔ آج کا اسرائیل بزدل ہے، یہودی بزدل ہے، اس لیے اٹیک کرتا ہے مسلمانوں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے اسپتالوں پہ، ان کی عورتوں پہ، ان کے مسجدوں پہ، ان کے عبادت خانوں پہ۔ اگر یہ بہادر ہوتا کبھی اس طرح بمباری نہ کرتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ان کی بزدلی کی، اور اللہ ہمیں کہتا ہے اگر تم مومن ہو انتم الاعلون، اللہ کا تم سے وعدہ ہے تم صرف میدان میں آ جاؤ، فتح اللہ تمہیں عطا کرے گا، غلبہ تمہیں اللہ عطا کرے گا، تم نے صرف میدان میں آنا ہے بس، اور تمہارا کوئی کام نہیں۔ لیکن مسلمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر لڑائی کی تو ہمارا بڑھے گا کیا، ہمارے پاس تو ملک چلانے کے پیسے نہیں، اور صرف ایک ملک نہیں، پوری دنیا کے 57-58 مسلمانوں کے ممالک، 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد، دنیا کی دوسری بڑی پاور اور طاقت مسلمان، لیکن مٹھی بھر یہودیوں کے سامنے بکری بنے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالحیات الدنیا،
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا سودی کاروبار تم بھی کرنے لگ جاؤ گے, دنیا کی زندگی سے تمہیں پیار ہو جائے گا اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے, اللہ تم پہ ذلت اتارے گا, دنیا کے کافر تم پہ مسلط کر دے گا, ان کے دلوں سے تمہارا روب ہٹا دے گا. صحابہ نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وجہ ایک ہوگی, تمہارے دل دنیا سے محبت کریں گے, موت سے بھاگیں گے. جب یہ حالت ہوگی تمہارا انجام بھی اس وقت یہی ہوگا. اور جو آج یہ کہتے ہیں نا کہ مسئلہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ, اس کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پھڈا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ ناجائز ریاست اور وہ مسجد جس پہ ان کا قبضہ اور جس کے لیے وہاں پہ آئے, جس کو گرا کے ہیکل سلیمانی یہ بنانا چاہتے ہیں, اس مسجد کی اہمیت کیا ہے, اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے, مسلمانوں نے آج اس بات کو جانا ہی نہیں. ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری, تورات, انجیل, زبور, قرآن. یہ 4 آسمانی کتابیں دنیا کی واحد مسجد جہاں پہ ان 4 کو پڑھا گیا وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہے. دنیا کی اور کوئی مسجد نہیں جہاں پہ ان 4 کتابوں کی تلاوت اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں کی گئی ہو. دنیا کی ایک جگہ, دنیا کی ایک مسجد, اس کا نام مسجد اقصی ہے, اس کا نام بیت المقدس ہے, جہاں پہ اللہ کی 4 کتابوں کی تلاوت کی گئی, ان کو پڑھا گیا. اور صرف ایک نہیں, اللہ کے کئی انبیاء اسی مسجد اور اسی کے ارد گرد آئے. ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کے اسی جگہ پہ آئے. جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اے میری قوم یہ ارض مقدس اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے, یہاں پہ داخل ہو جاؤ, اللہ یہ فتح کر کے تمہیں دے دے گا. انہوں نے بھی کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, لڑا ہم سے کوئی نہیں جاتا, آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں, ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے نہیں لڑا جاتا. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے 40 سال کے لیے میدان تی, صحرائے سینا, اس کے اندر ان کو سفر کروایا. صبح بھی سفر کرتے, شام بھی سفر کرتے, اٹھتے تو پھر ادھر ہی ہوتے. 40 سال وہیں پہ گھومتے رہے, کسی منزل پہ نہیں پہنچے. کیوں؟ جہاد سے بھاگے, موت سے بھاگے. موت پھر بھی آ گئی لیکن دنیا میں ذلت بھی ملی, رسوا بھی ہو گئے. جو آج بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے نا کہ تسلیم کرنے میں مسئلہ کیا ہے, ہمیں ہماری معیشت سیدھی ہو جائے گی, ہماری پابندیاں ہٹ جائیں گی, اس کو جا کے بتائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ کو معراج کروائی گئی, مسجد حرام بیت اللہ سے آپ کو لیا گیا, براق پہ بٹھایا گیا, یہی مسجد ہے. اور اس کی وہی جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ کی سواری کو باندھا گیا. آپ نے فرمایا اسی جگہ پہ پہلے نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھیں, یہی جگہ ہے جہاں سے آپ کو معراج کا آغاز کروایا گیا, آپ کو یہاں پہ لایا گیا تھا. بتائیں جا کے اس کو کہ اللہ کے رسول اسلام جب یہاں پہ گئے تھے تو سب نبیوں کا جس جگہ پہ, دنیا کی ایک جگہ جہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی واحد ایک جگہ جہاں پہ اللہ نے سب نبیوں کا اجتماع کیا ہے, وہ بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے. زمین پہ اور کوئی جگہ نہیں جہاں پہ آدم سے لے کے جناب رسول اللہ تک اللہ نے سب نبیوں کو اکٹھا کیا ہو, جمع کیا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے ان سب نبیوں کی امامت کروائی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی امامت کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب اور اعزاز دیا گیا ہے. جن کے نزدیک مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہو جائے گا. اور آج ایک نام نہاد سکولر, لوگ کہتے ہیں دنیا بڑی فین ہے, ہر بندہ اس کو سنتا ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی بھی ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہے, سب کو دے دو, سب یہاں پہ آئیں, سب عبادت کریں. اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس جگہ کا وارث وہ ہے جو انبیاء کا وارث ہے, جس نے نبیوں کو مانا ہے,
جنہوں نے عیسیٰ کو شہید اور سولی چڑھانے کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے عیسیٰ کی ماں پہ الزامات لگائے ہیں وہ اس جگہ کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا ہے وہ اس جگہ کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس جگہ کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک نام نہاد اسکالر آج لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کو دے دو، سب آئیں، اگر یہ دے بھی دیا جائے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اس جگہ کی، اس مسجد کی، بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب جبریل نے آپ کو لا کے جب آپ نکلے نماز پڑھا کے 2 پیالے پیش کیے تھے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا، اور فرمایا تھا ایک سلیکٹ کر لیجیے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، دودھ کا پیالہ آپ نے لیا۔ تو جبریل نے کہا تھا اصبت الفطرہ، اے پیغمبر آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل نے یہ بھی کہا تھا اے پیغمبر ذرا دیکھیے یہ فرشتہ کھڑا ہے، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی اللہ نے جہنم پہ لگائی ہے، جس کا نام قرآن نے مالک بتایا ہے، مالک یہ یہاں پہ آیا ہے، یہ آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ اللہ کی جہنم کے فرشتے مالک نے اسی جگہ پہ پیغمبر کائنات کی ذات پہ آپ کی خدمت میں درود پڑھا ہے، آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ اور اس دن نام نہاد کہتے ہیں مسئلہ کیا، ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو معراج کے لیے 7 آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ سفر معراج مسجد اقصی سے شروع ہوا ہے، جو زمینی سفر ہے نا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس کو معراج نہیں کہتے۔ یہ براق کے اوپر بیٹھ کے ہوا ہے، معراج یہاں سے شروع ہوا ہے، یہیں پہ ختم ہوا ہے، یہاں سے واپس آپ براق پہ بیٹھ کے واپس مسجد حرام گئے۔ اللہ اگر چاہتا تو رسول اللہ علیہ السلام کو مسجد حرام سے سیدھا 7 آسمانوں کو بھی لے جا سکتا تھا۔ اس نے پیغمبر کو مسجد اقصی کیوں دکھائی؟ وہ آپ کو بیت المقدس میں کیوں لے کے آیا؟ اگر وہ چاہتا مسجد حرام میں اپنی قدرت کے ساتھ سارے انبیاء کو اکٹھا کر سکتا تھا۔ اس نے آپ کو وہاں سے جبریل کو بھیج کے براق سواری پہ بٹھایا ہے، براق تیز تیز چڑھا ہے، پیغمبر کو وہاں پہ لایا ہے، مسجد اقصی میں آپ کو لا کے مسجد اقصی دکھائی بھی گئی، نماز پڑھوائی بھی گئی۔ اللہ نے یہاں پہ آپ کی امامت کیوں کروائی ہے؟ سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ مسجد اقصی ہو، بیت المقدس ہو یا مسجد حرام ہو، ان کا وارث یا تو اللہ کا نبی ہوتا ہے یا نبی کو ماننے والا ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ کے رسول آئے تھے اگلے دن بتایا تھا کہ میں رات مسجد اقصی گیا۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ مسجد اقصی گیا؟ مسجد اقصی کا فاصلہ مکے سے اس نے کہا 40 دن جانے کا، 40 دن آنے کا، 80 دن میں جو ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں تو طے کر کے کیسے آ گیا؟ اور فوراً گیا تھا ابو بکر کے گھر پہ کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، کیا عقل مانتی ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ کہا اچھا سن، تیرا ساتھی تیرا دوست یہی کہتا ہے تھوڑا سا رات کا حصہ تھا، میں گیا بھی آ بھی گیا، مانتے ہو؟ صدیق نے کہا تھا اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو عقل نہیں مانتی، اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کی ہے عقل جوتے کی نوک پہ، میرا ایمان کہتا ہے پیغمبر نے سچ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر کہا تھا ابو جہل نے اگر آپ ہو کے آئے وہاں سے بتائیں کتنی کھڑکیاں اس کی، کتنے روشن دان ہیں، کتنی دیواریں ہیں۔ اب کوئی کسی جگہ پہ جائے، میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے اس کے کتنے دروازے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ جب مسجد میں جاتا ہے انسان کھڑکیاں دروازے روشن دان گننے نہیں جاتا، لیکن ان کے جاہلانہ سوال تھے کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں جب ابو جہل نے مجھ سے یہ سوال شروع کیے، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، میری نبوت اور رسالت کے اوپر سوال کیا جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے مسجد اقصی بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ مسجد اقصی مسجد بیت المقدس میرے سامنے تھا، وہ مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے، میں اس کو دیکھ دیکھ کے ان کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا تمہیں؟ تسلیم کر لینے میں حرج کیا ہے؟
یہ اللہ کا گھر ہے جس کا وارث اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو اس گھر میں داخل ہوگا یہاں پہ نماز پڑھے گا اللہ 500 نمازیں پڑھنے کا اس کو اجر عطا کرے گا. اور دعا کریں اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے اس گھر میں نماز پڑھی ہے, نماز پڑھ کے جب باہر نکلے گا اللہ اس کو نماز پڑھ کے باہر نکلے گا اللہ گناہوں سے ایسے صاف کر دے گا جیسے ماں نے آج جنم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے, حرج کیا ہے. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو آزاد کروایا تھا, اور آپ کے علم اور نوٹس میں ہونا چاہیے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس گھر کو آزاد کروایا تھا تو آپ نے یہ گھر کن سے آزاد کروایا تھا؟ یہودیوں سے نہیں, عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا. آج ایٹم بھی ہے, تعداد بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, میزائل بھی ہیں, میزائل کے تجربات بھی ہیں, جنگی جہاز بھی ہیں, سارا کچھ ہے. مسلمانوں کے 58 ملک ہیں اور ہم سے آزاد نہیں ہو رہا. قربان جائیں اس شخصیت پہ, جناب عمر ابن الخطاب کی شخصیت پہ کہ اللہ کے اس گھر کو عیسائیوں سے آزاد کروایا ہے, لڑ کے نہیں, جہاد کر کے نہیں. مسلمانوں کی جب فتوحات دیکھی ہے عیسائیوں نے تو عیسائی بادشاہ نے خود ہی کہا ہے ابو عبیدہ ابن الجراح کو کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, تمہاری پیش گوئیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں, اب تم آ گئے ہو, اس گھر پہ ہمارا نہیں تمہارا حق ہے, لیکن شرط صرف ایک ہے, جو تمہارا امیر المومنین ہے نا اس کو مدینے سے بلاؤ, وہ یہاں پہ آئے, پھر ہم اس گھر کو چھوڑیں گے. انہوں نے خود کہا تھا ہم سے چابیاں لے لو, ہمارا حق نہیں ہے, حق تمہارا ہے. یہ بات ان کو سمجھ آ گئی, ہمارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی, حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے. اس دور کے عیسائیوں کو سمجھ آ گئی کہ مسئلہ یہ ہے, لیکن ہمیں نہیں آتی. اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کو جب خط پہنچا تو اپنی اونٹنی پہ سوار اپنے غلام کے ساتھ مدینے سے نکلے. شام کا سفر ہے, لمبا سفر ہے, بیت المقدس کی طرف آ رہے ہیں, چل رہے ہیں اور بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے ہیں. اور آپ نے سن رکھا ہے, پڑھ رکھا ہے, تاریخ سے واقف جانتے ہیں ایک ہی سواری تھی, باری باری کبھی عمر سوار ہوتا ہے, کبھی غلام سوار ہوتا ہے, کبھی مہار عمر کے ہاتھ میں, کبھی مہار غلام کے ہاتھ میں. ابھی قریب پہنچے ہیں, بیت المقدس جانا ہے, ابھی مسجد اقصی پہنچنا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح آ گئے, امیر المومنین ہماری ملاقات آج عیسائیوں کے بادشاہ سے ہونے والی ہے اور ہم نے عزت کے ساتھ اس سے چابیاں لینی ہیں. جو سوٹ آپ نے پہنا ہے, جو قمیض آپ نے پہنا ہوا ہے, یہ بڑا رف ہے, اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں, یہ میں آپ کے لیے بڑا خوبصورت جوڑا لے کے آیا ہوں, یہ پہن لیں. ایک دفعہ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کی بات مان لی, وہ قمیض اتارا اور وہ جوڑا پہن لیا. لیکن تھوڑا سا آگے چلے, جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں اور دل میں کوئی بات آئی اور وہ جوڑا اتار دیا. جو قمیض اتاری تھی اس کو دوبارہ پہن لیا. لوگوں نے سوال کیا وجہ کیا ہے. جناب ابو عبیدہ سے مخاطب ہوئے اور کہا ہے ابو عبیدہ, اگر آج تیری جگہ پہ کوئی اور ہوتا اور مجھے یہ قمیض اتار کے یہ جوڑا پہنوانے کا کہتا, اللہ کی قسم ہے میں اس کو درے لگاتا. یہ تو ہے, پیغمبر کا صحابی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہے, تو تجھے معاف کر دیتا ہوں. سن لے, اللہ نے ہمیں یہ عزت جوڑوں کی وجہ سے نہیں دی, اللہ نے ہمیں عزت اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, اور جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو کبھی بھی نہیں پہنیں گے. اور 12 پیوند کپڑے پہ لگے. اسی طرح جناب عمر وہاں پہ پہنچے اور عیسائی بادشاہوں نے ڈھیر کر دی, چابیاں قدموں میں رکھ دی کہ جناب حقدار آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. اور لوگ کہتے ہیں, ہمارے لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہمیں یہ ہے, جناب عمر نے اس کو آزاد کروایا ہے, اللہ کے اس گھر کو آزاد کروا کے اللہ کے بندوں کے حوالے کیا ہے.
اور بزدل قوم جو آج ظلم و ستم ڈال رہی ہے، اور وہ قوم، اس کی تو بزدلی میں نے جس کا ذکر کیا، اس کا علاج ایک ہے جو جناب عمر نے کیا ہے، جناب عمر سے پہلے اللہ کے رسول نے کیا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا۔ اور سوال پیدا ہو، پرائیویٹ طور پہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اٹھ کے جا کے یہ کام نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے حکمرانوں کو جگانا ہے۔ جس طرح ہم روٹی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں، تنخواہوں کے لیے، پینشن کے لیے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، گٹر صاف کروانے کے لیے، سیوریج ڈالنے کے لیے، نالے بند کروانے کے لیے ایم پی اے ایم ایل اے پہ پریشر ڈالتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، میڈیا کوریج لیتے ہیں، اس طرح ہم نے اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے میدان میں آنا ہے۔ اور دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے ان کا۔ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے دور میں بھی بائیکاٹ ہوا تھا، اور کیا کس نے تھا؟ یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال جب مسلمان ہوئے تھے، کلمہ پڑھا تھا، عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ دھمکی دے کے آئے تھے کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب جو تمہارا غلہ یمامہ سے، نجد سے تمہارے پاس آتا ہے اب نہیں آئے گا۔ ان کا غلہ بند کر کے مقاطعہ کیا، بائیکاٹ کیا۔ پیغمبر نے اس بائیکاٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، بتایا یہ ہے، سمجھایا یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، جو کر سکتے ہو کر جاؤ، اگر بائیکاٹ کر سکتے ہو تو کم از کم یہ بھی کر جاؤ۔ اور آخری ہمارا کرنے کا کام اپنے بھائیوں کے لیے دعا ہے، اور حقیقت یہ ہے دعائیں ہم کوئی نہیں مانگتے ان کے لیے، یہ حقیقت ہے۔ پوسٹیں لگا دیں گے، شیئرنگ کر دیں گے، لائک فائک کر دیں گے، یہ سارا ہم سے ہو جاتا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ